حافظ ساجد صاحب، بشارت صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت ام ایمن جو اس قافلے میں شامل ہیں، ایک مقصد تو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت گزاری ہے، اور غالباً ایک یہ کہ وہ ان کا وطن ہے حبشہ، تو وہ ایک طرح سے ترجمان اور وہاں کی ثقافت اور تہذیب کو جانتی پہچانتی ہیں، زبان سے آگاہ ہیں تاکہ سہولت ہو جائے۔ اور دوسرا مجھے تو حیرت ہو رہی ہے جو اسماء گرامی انہوں نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 80% لوگ طاقتور لوگ ہیں، اور 80% لوگ وہ ہیں جو 50% سے زیادہ کی مکی تجارتی اور اقتصادی زندگی کے ہولڈ کرتے ہیں۔ تو مطلب یوں ہو گئی تھی حالت۔ اس کے بعد پھر کوئی دوسرا قافلہ جو گیا اس کی کیا صورتحال تھی؟ پہلے تو نظامی صاحب ہم نے دیکھا کہ کتنا مشکل یہ فیصلہ ہوتا ہے ہجرت کرنا، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا ہے، اور پھر جس جگہ میں آپ ہیں اور جن حالات کے اندر ہیں اور آپ ہجرت کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، پھر کیا ہوا کہ آپ 2 مہینے کے بعد دوبارہ آپ کو واپس آنا پڑا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے پاس عبادت میں مشغول تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب مشرکین مکہ کیا ہوتا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور و غل کرتے تاکہ کوئی دوسرا نہ سنے اور متاثر نہ ہو جائے، اور متاثر نہ ہو، اور قرآن نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو نہ سنو، فَالْغَوْا فِيهِ، اور شور و غل کرو یہاں تک کہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ ہتھ کنڈے بھی بڑے پرانے ہیں گویا اس طرح کی حرکتوں اور یہ چل رہے ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں اس موقع پر، تو مشرکین مکہ نے سننا شروع کر دیا، اور قرآن مجید کے اندر جو حلاوت ہے اور جو چاشنی ہے اس کے اندر اور جو مٹھاس ہے، وہ تو پھر اس کے سحر میں طاری ہو جاتا ہے نا لوگوں کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے۔ اور آپ اس کی قرآن مجید کی حلاوت کا یہ دیکھیے کہ سارا دن جو سرداران قریش ہے وہ قرآن مجید اور دین کی دعوت کی مخالفت کرتے رہتے، لیکن جو ہی رات ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے پاس آ جاتے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہوتے۔ اور ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ ابو جہل اور اخنس بن شریق اور حضرت سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ تو اب جب یہ سن لیے اور واپس جانے لگے تو آپس میں ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو گیا، تو انہوں نے کہا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر عامت الناس نے ہمیں دیکھ لیا نا کہ ہم قرآن مجید سننے کے لیے آئے ہیں تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم عہد کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ عہد کر کے چلے گئے، اگلے دن دوبارہ پھر دیکھا تینوں وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مشرکین مکہ قرآن مجید سننا شروع ہو گئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک اچھا موقع سمجھتے ہوئے سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اور سورۃ النجم کی تلاوت اس وجہ سے کیونکہ وہ ڈائریکٹ کفار اور مشرکین مکہ سے وہ مخاطب ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ۔ آپ تلاوت فرماتے جا رہے ہیں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى۔ اور پھر آخری آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلاوت کی افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ جب یہ تلاوت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے، ان کے ساتھ جتنے کفار و مشرکین تھے وہ سارے سجدے میں چلے، بے ساختہ غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر وہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ حضور نے جب وہ سجدہ ختم ہوا، حضور نے فرمایا تم نے سجدہ کیا، آمنتم، کیا تم ایمان لے اللہ پر؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو اللات اور عزیٰ اپنے آلہہ یاد آ گئے تھے تو ان کی یاد میں ہم چلے گئے۔ اب یہ جو خبر، یہ واقعہ جو ہوا، اس کی خبر حبشہ میں کیسے پہنچی؟ اچھا، اس انداز میں پہنچی کہ جتنے مشرکین مکہ ہیں، اہل مکہ، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے سجدہ کر لیا اور سارا اسلام قبول ہو گیا، سارے حالات بہتر ہو گئے، کوئی اذیت کوئی پریشانی مکہ کے اندر اب نہیں ہے۔
یہ پرانے زمانے کا میڈیا ہے جو بات کو کچھ کا کچھ بتا کے، اور آج بھی اگرچہ صورتحال کئی گنا بڑی ہوئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب وہ واپس آ گئے کہ اب تو حالات ٹھیک ہیں، لیکن جب مکہ میں پہنچے تو دیکھا یہ پتہ چلا کہ ایسا تو نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، حالات تو پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہیں اور زیادہ اذیت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت ثانیہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کا حکم دیا، اور اس کے لیے آپ نے سیدنا یہ دونوں میں وقفہ اندازاً کتنا ہوگا؟ یہ رجب میں گئے ہیں، پہلی جو ہجرت ہوئی ہے بعثت کے 5ویں سال، اور رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ 2 مہینے کے بعد یہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں، اور پھر اگلے سال میں یہ دوبارہ ہجرت ہوئی ہے، دوسری ہجرت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جعفر طیار کو بلایا اور آپ نے فرمایا آپ کی قیادت میں مسلمان ہجرت کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ حبشہ ہی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّهَا قُوَّةٌ ثَالِثَةٌ فِي الْعَالَمِ، سبحان اللہ، سبحان، 3 امپائر اس وقت، 3 سپر پاور، ایک رومن تھی، اور فارس کے اندر کسرا کی، اور براعظم افریقہ کے اندر نجاشی کی ایک سپر پاور تھی۔ تو حضور نے فرمایا اس وجہ سے وہ جائیں گے۔ اور اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے اس کو ذرا ہم جلدی سے دیکھ لیں تو سیدنا جعفر خود ہیں، اور اتنی آسن انداز سے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا کہ جب خیبر کے موقع پر واپس آئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جعفر کو دیکھا آتے ہوئے، تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا، قبل بین عینیہ، ان کے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا لا ندری بأیہما نفرح، بفتح خیبر ام بقدوم جعفر۔